بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ غریب نواز میں حضور تاجدار اہل سنت حضرت عبدالحمید محمد سالم میاں قادری قدس سرہ العزیز کا یہ کلام تحت میں آپ حضرات کو سنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں، ہے پھلا پھولا گلستان نبی اجمیر میں، ہے پھلا پھولا گلستان نبی اجمیر میں، کھل گئی عشاق کے دل کی کلی اجمیر میں، کھل گئی عشاق کے دل کی کلی اجمیر میں۔ اور بہت پیارا شعر ہے، فاطمہ کا لال ہے ابن علی اجمیر میں، فاطمہ کا لال ہے ابن علی اجمیر میں، ہے چراغ خاندان ہاشمی اجمیر میں، ہے چراغ خاندان ہاشمی اجمیر میں۔ اور فرماتے ہیں، شان آتی ہے نظر بغداد کی اجمیر میں، شان آتی ہے نظر بغداد کی اجمیر میں، اس لیے مسرور ہے ہر قادری اجمیر میں، اس لیے مسرور ہے ہر قادری اجمیر میں۔ اور فرماتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، اپنی دولت ہو تو اس کا تذکرہ بھی ہو سکے، اپنی دولت ہو تو اس کا تذکرہ بھی ہو سکے، دین اور دنیا کی ہر دولت ملی اجمیر میں، دین اور دنیا کی ہر دولت ملی اجمیر میں۔ اور فرماتے ہیں، اولیاء ہند آتے ہیں یہاں سب اس لیے، اولیاء ہند آتے ہیں یہاں سب اس لیے، ہے مزار خواجہ ہند الولی اجمیر میں، ہے مزار خواجہ ہند الولی اجمیر میں۔ اور فرماتے ہیں کہ قرب دیکھو شاہ طیبہ سے شہ اجمیر کا، قرب دیکھو شاہ طیبہ سے شہ اجمیر کا، چاند ہے طیبہ میں اور ہے چاندنی اجمیر میں، چاند ہے طیبہ میں اور ہے چاندنی اجمیر میں، ان کا خادم ہے یہ سالم کیوں نہ آئے بار بار، ہوتے تھے حاضر فقیر قادری اجمیر میں۔ آئیے انتہائی محبت کے ساتھ حضور تاجدار دو عالم نور مجسم وجہ تخلیق بنی آدم نبی محتشم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین،
اللہ رب العزت کا شکر و احسان، اس کا یہ فضل کہ ہم اور آپ روشن مسجد میں رجب المرجب کی چھٹی شریف کی ان مجالس میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری حاضری کو، ہمارے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوبین کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل یہاں پر میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو ضرور سناؤں کہ ان مجالس میں بیٹھنا، تذکرے سننا، ذکر کرنا یا ذکر سننا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں میں کہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا، صالحین کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، نہیں جانتے ہم۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے انجانے میں ہو گئے، کوئی ہماری سوچ فکر اس طرف گئی نہیں، ہو گئے گناہ، نہیں جانتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ گناہ انجانے میں ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، جو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوبین کے ذکر کرنے اور ذکر سننے کی بدولت ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی مبارک اور معتبر محفل میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ کے محبوبین کا ذکر سننے بھی مل رہا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن رہی ہے یہ مجلسیں۔ یہ ذکر ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بھی بن رہی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بن رہی ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بھی یہ مجالس بن رہی ہے۔ تو جب بھی موقع ملے تو ان مجالس میں بیٹھا کرے، حاضر ہوا کرے۔ آج کا عنوان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت خلق، یعنی آپ نے بندوں کی خدمت کیسے کی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو فرائض اعمال ہیں، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق یہ خدمت خلق میں شامل ہوتے ہیں۔ حضور غریب نواز علیہ رحمہ کی زندگی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ کوئی ہم پر احسان کرے، کوئی بندہ کسی تنگ دست کی مدد کرے، کوئی بندہ کسی نادار کی مدد کرے، یہ احسان۔ کسی غم زدہ شخص کے غم خوار ہونے میں، اس کے غم میں شریک ہونے میں، اس کے ساتھ رہے، یہ بھی ایک احسان۔ کسی بیمار کی عیادت کرے، یہ بھی ایک احسان۔ کسی مشکل میں پڑے شخص کی مشکل کو آسان کرے، یہ بھی ایک احسان۔ المختصر، ہم کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، یہ احسان ہے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ لیں اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنی ذات سے کوشش کریں، یہ بھی ایک احسان ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں، مدد کریں، اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، یہ ایک احسان کہلاتا ہے۔
تو دین اسلام نے ان تمام احسانات کو فراموش نہیں کیا. یہ تو ایک دنیاوی احسانات ہیں کہ بندہ کسی کی مدد کر کے اس پر احسان کرے، یہ دنیاوی احسانات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانات کو بھی فراموش نہیں کیا، اسے حقوق العباد میں شریک فرمایا ہے. ذرا غور فرمائیے حاضرین کہ یہ تو دنیاوی احسانات ہیں، لیکن جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، جو ہمارے ایمان کو بچائے، اس سے بڑا احسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں. تو یہ احسان حضور غریب نواز علیہ الرحمٰن نے ہم پر کیا ہے. اگر تاریخ کے حوالے سے پیش کیا جائے تو حضور غریب نواز کی آمد سے قبل کم و بیش تقریباً یہ زمین، یہ ملک کفر و شرک میں مبتلا تھا. تو وہ کون سا ایسا عمل تھا جس کی بدولت لوگ حضور غریب نواز کے قریب ہوتے گئے؟ وہ ایسا کون سا عمل تھا کہ لوگ جوگ در جوگ، فردن بفردن حضور غریب نواز کے قرب میں، ان کی صحبت میں حاضر ہوتے اور داخل اسلام ہو جاتے؟ یہ کون سی نعمت تھی؟ تاریخ کے حوالے سے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضور غریب نواز کی اخلاق حسنات تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ میں ایسے ڈھال دیا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا وہ داخل اسلام ہو جاتا. آپ کی وہ شان ہے حاضری. اس کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اخلاق ہے کیا، اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں اخلاق ہے کیا، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان مالدار ہو جائے، اگر اس کے اندر اخلاق نہ ہو تو کیا کوئی اس کا ادب کرے گا؟ انسان بڑی وراثت کا مالک ہو اور اس کی زبان اچھی نہ ہو تو کیا کوئی اس کے قریب ٹھہرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس کو نوازا ہے، دنیا میں کئی نعمتوں کا وہ مالک ہے، مگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے. تو کوئی شخص اس کے قریب ٹھہرنے، اس کے قریب بیٹھنے کو بھی گوارا نہیں کرے گا. یار اس کے بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ بولتا اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مالدار نہ ہو، کوئی دنیاوی ثروت اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کی زبان اچھی ہو، تو دنیا کا امیر سے امیر اور دنیا کا غریب سے غریب شخص اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرے گا. وہ اس لیے کہ وہ جب بولتا ہے تو اچھے الفاظ سے بات کرتا ہے، وہ جب ملتا ہے تو اچھے سلیقے سے ملتا ہے، جب وہ ساتھ چلتا ہے تو ایک اچھے طریقے کے ساتھ چلتا ہے، جب وہ مہمان نوازی کرتا ہے تو سلیقے کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے. المختصر جس کے اخلاق اچھے ہوں لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین اخلاق کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں یہ فرمان. مولا علی سے پوچھا گیا کہ اے امیر المؤمنین اخلاق کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ 2 جملوں میں آپ نے بات بیان فرمائی. مولا کائنات شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. کیا فرمایا؟ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے. کھولنے کے بعد معلوم پڑے گا دکان کوئلے کی ہے یا سونار کی ہے. ذرا غور فرمائیے دوست، کتنی بڑی بات صرف 2 جملوں میں فرمائی ہے. انسان بظاہر تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا لباس عمدہ لباس نظر آتا ہے، اس کی ڈریسنگ بہت اچھی نظر آتی ہے، ٹپ ٹاپ رہتا ہے، کوئی کمی نہیں اس کے ظاہر میں، اس کی صورت میں کوئی کمی نہیں. لیکن جیسے زبان کھولے تو سمجھ میں آتا ہے کس کیٹیگری کا ہے. کہ اس سے بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہے ایسے لوگ ہمارے درمیان میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ہے ایسے لوگ، اور ہر طرح کے ہیں جس سے لوگ قریب بھی ہونا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جس سے لوگ دور ہونا چاہتے ہیں. وجہ کیا؟ قریب ہونے کی وجہ اس کی زبان اور دور ہونے کی وجہ بھی اس کی زبان. آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، لوگوں کی زبان کو دیکھیں، بات کرتے ہیں تو ان میں الفاظ کم گالیاں زیادہ، بولتے کم گالیاں دیتے زیادہ. اور حیرت کی بات یہ ہے دوستو کہ معاذ اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں اس پر کہ سب سے زیادہ اگر گالی کسی لفظ پر نکلتی ہے تو وہ ماں کے اوپر نکلتی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ ماں جس کے قدموں تلے تیری جنت ہے اور تو اسی کے نام سے گالی دیتا ہے. تیری زبان اتنی گندی، تیرا لب و لہجہ اتنا گندا کہ تو جس لفظ کو ادا کر رہا ہے ذرا اس کی گندگی کو تو دیکھ. تو جس لفظ کا اس میں استعمال کر رہا ہے اس لفظ کی شان قرآن میں دیکھ، اس لفظ کا احترام احادیث نبویہ میں دیکھ کہ اللہ نے اس ماں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. اف لکم، قرآن مجید میں کہا گیا کہ والدین کی بارگاہ میں اف تک نہ کہو. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. لیکن حال کیا ہے آج ہمارے معاشرے کا؟ ہماری زبان اتنی گندی ہو گئی ہے کہ سب سے پہلی اگر کوئی گالی نکلتی تو وہ ماں کے اوپر نکلتی. اللہ اکبر، یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم حضور غریب نواز علیہ رحمہ کی خدمت خلق کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. خلق خدمت خلق، لوگوں کی خدمت. لوگ قریب اسی وقت ہوتے ہیں جب تمہاری زبان اچھی ہو. لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے اس وقت ہیں جب ہماری زبان اچھی ہو، جب ہمارے الفاظ اچھے ہوں، جب ہمارا لب و لہجہ اچھا ہو، تبھی لوگ ہمارے سے قریب ہوتے ہیں. حاضرین، حضور غریب نواز علیہ رحمہ، آپ کی عادت کریمہ، آپ کی یہ اخلاق دیکھیں ذرا. 3 سال کی عمر ہے حضور غریب نواز کی. جب بھی گھر آتے تو کسی نہ کسی بچے کو، کسی نہ کسی اپنے دوست کو، ہم عمر کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے لایا کرتے تھے. یہ عادت کتنی پیاری عادت ہے. جب بھی آپ کے ساتھ جو بچے ہوا کرتے انہیں کھانے کے وقت اپنے ساتھ اکثر و بیشتر مرتبہ. کتنی پیاری عادت ہے. اور آپ کی سیرت میں آتا ہے، بچپنے کا عالم ہے. اخلاق دیکھیں، خدمت خلق بھی دیکھیں.
ایک مرتبہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ اپنے گھر سے عید کے دن نیا عمدہ لباس پہن کر نکلے. کچھ راستہ طے کرنے کے بعد آپ کی نظر ایک نابینا بچے پر پڑی. جو بچہ پھٹے پرانے لباس میں بیٹھا ہوا، نادار اور مفلس تھا، غریب تھا، یتیم تھا اور نابینا تھا. اور حضور غریب نواز بچپنے کے عالم میں ہے، کم سنی کا وقت ہے. انداز دیکھیں، خدمت خلق کا جذبہ دیکھیں کہ حضور غریب نواز اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد اپنا پہنا ہوا عمدہ لباس وہ نکال کر اس کو پہناتے ہیں اور ایک سادہ سمپل لباس اپنے زیب تن فرماتے. عید کا دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے، اور حضور غریب نواز یہ عمل کر رہے ہیں کہ اپنے جسم کا لباس اتار کر اس بچے کو پہنا رہے ہیں. اور آپ کی بھی کم سنی کا عالم ہے، آپ کے بھی بچپنے کا عالم ہے. اتنا شعور، اتنی سمجھ، اپنے ساتھ اسے گھر لے کر آئے، اپنا لباس اتارا، اسے پہنایا اور خود نے سادہ لباس پہنا. تو مجھے یہاں پر ایک بات بہت اچھی لگی، مجھے یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ عمل کیسے حضور غریب نواز کے دل میں آیا. آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ میں یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگاہ کرم، خصوصی نگاہ قدرت کہ انہیں یہ عمل اللہ کی طرف سے یہ جذبہ انہیں عطا کیا گیا. اور اگر میں اس کا دوسرا جواب آپ کو دوں تو یہ ان کے والدین کی تربیت، یہ ان کے والدین کی انداز محبت جو انہیں اس کم سنی کے عالم میں، بچپنے کے عالم میں یہ عمل کروایا گیا، انہیں بتایا گیا، انہیں سکھایا گیا کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑی تو اپنی ضرورت کو پسے پش ڈال دینا، پہلے سامنے والی کی ضرورت کو پورا کرنا. ورنہ آج ہم بھی تو عید مناتے ہیں دوستو، آج ہماری زندگی میں تو کئی عید کے دن گزرے ہیں، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی غریب کو ہم ضرور دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایک ایسا وقت عطا فرمائے کہ ہم بھی عید کے دن اس طریقے سے، اس انداز محبت سے کسی کی مدد کریں. میں تو یہ کہوں گا آپ سے کہ جب اپنے لیے کوئی لباس لے لینا تو اپنے ساتھ کسی ایک غریب کے لیے بھی لباس لے لینا. جو لباس خود کو پسند کر رہے ہیں ہم، جو لباس اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اسی میں سے ایک ٹکڑا کسی غریب کے لیے بھی لے لیں. ذرا اس انداز سے کسی کی مدد کرنے کے بعد اپنی روح کو جو تسکین ملتی ہے وہ کیفیت آپ اس وقت جانیں گے. حضور غریب نواز کا یہ عالم ہے دوستو. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں آیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جب تک کہ حضور غریب نواز کی صحبت میں رہا، جب تک کہ میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں رہا، میں نے کسی کو بھی جو سائل آیا، جو سوال کرنے والا آیا، جو مانگنے والا آیا، وہ کبھی بھی حضور غریب نواز کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا. ہر آنے والے کو حضور غریب نواز عطا کیا کرتے تھے. آج بھی لاکھوں کا مجمع ہے حاضرین کہ لاکھوں لاکھ جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ ہندوستان کی ایسی ایک خانقاہ، ایک ایسی سرزمین کہ ہر عاشق اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے اندر ایک تڑپ رکھتا ہے، ایک جذبہ رکھتا ہے، اور غریب نواز اسے بلاتے ہیں، اسے عطا کیا جاتا ہے، اور جب اسے مل جائے، اس کی مراد بھر جائے تو پھر اس کے ہر سال حاضری کی تڑپ بڑھ جاتی ہے.
حضور غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ آج تک، ابھی حضرت نے شعر پڑھا نا کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ شان، یہ عظمت ہے حضور غریب نواز کی۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ آپ کو بتاؤں حضور غریب نواز کی سیرت کہ خدمت خلق ہوتی کیا ہے۔ حضور غریب نواز علیہ رحمہ جب اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے، کچھ وقت گزرا ہوگا، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ اپنے مریدین، اپنے رفقا کے ساتھ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد آپ کی نظر ایک پہاڑ پر پڑتی ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے اتر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے چڑھ رہے ہیں، اور ان کے سروں پر، ان کے ہاتھوں میں پانی کے برتن ہیں۔ اب جب یہ نظارہ حضور غریب نواز نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو ان کے قریب بڑھے اور وجہ پوچھی، تو کہا کیا بات ہے کہ آپ لوگ یہاں آ کر پانی بھر رہے ہیں اور پھر اوپر کی جانب جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ پہاڑ کے اوپر رہتے ہیں، ہماری بستی موجود ہے، تو وہاں پانی موجود نہیں ہے، ہم اس لیے یہاں نیچے اترتے ہیں اور پانی بھر کے اوپر جاتے ہیں، اپنے ساتھ پانی لے جاتے ہیں۔ کیسی ہمدردی، ذرا احساس دے کے احساس۔ آج لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ہمدردی یہ بعد کی چیز، انسان کے اندر جب ہمدردی پیدا ہو جائے تو اس سے پہلے، اس ہمدردی سے پہلے احساس کا جاگنا ضروری۔ جب احساس جاگے گا تب ہمدردی آئیں گی، جب ہمدردی آئیں گی تب انسان مدد کرے گا۔ حضور غریب نواز کا یہ واقعہ، آپ کی یہ زندگی، آپ کی یہ سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اولیاء اللہ کا کردار کیسا کردار تھا، اولیاء اللہ کے اخلاق کیسے اعلیٰ اخلاق تھے، کہ جب لوگوں کو دیکھا کہ نیچے سے پانی بھر کر اوپر لے جا رہے ہیں، پوچھا، دریافت کیا، ساری معلومات ملی، تو آپ نے اپنے ایک مرید کو مقرر فرمایا، اس کا تقرر کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آج کے بعد کسی بھی اس بستی والے کو پانی کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس مرید کو وہاں پر مقرر کر کے ارشاد فرمایا کہ اب یہ تمہاری ڈیوٹی، اب یہ تمہارا کام کہ یہاں سے پانی لے کر جس کو ضرورت پڑی تم نے پانی پہنچانا۔ اللہ اکبر! آج کے اگر مرید ہوتے تو بھاگ جاتے ہیں کہ یہ کون سی نئی مصیبت۔ آج کے مرید اپنے کاروبار کی برکت کے واسطے پیروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن وہ کیسا مرید کہ جس نے کوئی سوال نہیں کیا، غریب نواز کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کے سر کا تاج، اس کی آنکھوں کا نور، فوراً قبول کیا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ مکمل 17 سال تک اس نے یہ خدمت انجام دی۔ 17 سال تک پانی بھرتا اور اس بستی میں پہنچاتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ 17 سال تک بلا معاوضہ، کوئی اجرت نہیں، کوئی مزدوری نہیں، 17 سال تک جب اس عاشق خواجہ نے، مرید خواجہ نے ان لوگوں کی خدمت کی، تو 17 سال کے بعد یہ انعام ملا کہ وہ سارے کے ساری بستی والے داخل اسلام ہوئے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے دوستو۔ اگر آج ہم سے کوئی کہہ دے، ہمارے محلے کے کسی بزرگ نے یا کسی ہمارے پڑوس والے نے ذرا ایک پانی کا ڈبہ لے کر آؤ، تو ہمارا منہ کیسا ہو جاتا ہے۔ کوئی کام اگر ہمارے ذمہ دار کوئی بڑے ہم سے کہہ دے تو ہم بہانے تلاش کر لیتے، ارے نہیں مجھے وہ کام ہے، ارے نہیں مجھے وہ کام۔ ہماری داڑھی چاہے کالی ہو یا سفید ہو،
اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو وہ ہم سے بڑا ہے. آج ہے لوگوں کا یہ حال. کل امام صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا, سوسائٹیز میں پانی کی جب تکلیف ہوتی ہے تو لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں, ایسے بدل جاتے ہیں کہ نہ جانے ان کو ہو کیا جاتا ہے, اتنا بدلاؤ, اتنی تبدیلی ان کے اندر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن حضور غریب نواز سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیا عالم ہے, کیسی لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے, اور جب کسی کی آپ مدد کریں تو اس کا مذہب پوچھ کر نہیں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. جب تم کسی کی ہیلپ کرو, کسی کی مدد کرو تو اس کا مذہب جان کر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. ہمارے اسلاف کی بارگاہ میں جو بھی آیا تو اس کا مذہب نہیں پوچھا گیا بلکہ اس کی حاجت کو پوری کیا گیا. اس کی جو حاجت ہوتی اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. کوئی بھوکا آتا تو اس کی بھوک مٹانے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. کوئی پیاسا آتا تو اس کی پیاس بجھانے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. کوئی ضرورت مند آتا تو اس کی ضرورت مکمل کرنے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا, اس کی ضرورت کو مکمل کیا جاتا. یہ اخلاق ہمارے اسلاف کا ہے دوستو, اور یہی اخلاق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تواتر کے ساتھ سلسلہ بسلسلہ آج ہمارے تک پہنچا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی ان اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین, آج ہمیں بھی ان اخلاق کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں دنیا کا رنگ بدل جائے گا, دنیا کا ڈھنگ بدل جائے گا, ہمارا معاشرہ بدل جائے گا, ہماری ذات بدل جائیں گی, ہمارا گھر بدل جائے گا, ہمارا پڑوسی بدل جائے گا, ہمارا محلہ بدل جائے گا, جس سوسائٹی میں رہتے وہ سوسائٹی بدل جائیں گی. ایک ماحول تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. کب؟ جب ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. کافی ساری باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین سے سچی محبت عطا فرمائے, بزرگان دین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات میں ضرور آپ سے کہوں گا. حضور غریب نواز کے ملفوظات میں پڑھنے کا موقع ملا تو حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے, جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے, فرشتے اس کی روح کو عرش الہی کے نیچے لے جاتے ہیں اور نور کی خلعت اسے پہناتے ہیں. وضو کرنے کی فضیلت دیکھیں, وضو کر کے سونے کی فضیلت. کوئی ڈرانا خواب نہیں آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. آپ کی روح کو فرشتے عرش الہی کے نیچے لے جائیں گے اور ایک نوری خلعت اسے پہنائیں گے. اور جو بے طہارت سوتا ہے, ناپاکی میں سوتا ہے, فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو حاضرین نیت کرے کہ روزانہ ابا وضو ہو کر سوئیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سننے و سنانے کو قبول فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات واسطہ غوث الورا کا, واسطہ خواجہ پیا کا, واسطہ کل اولیاء کا, رخ بدل دو ہر بلا کا. یا نبی
علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا